شازیہ کے ماموں کا گھر شازیہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ تبھی ان کا بیٹا امیر احمد اکثر ان کے گھر آ جاتا تھا۔ شازیہ کی ماں اس سے پیار کرتی تھی، لیکن باپ قاسم اس کے گھرانے سے سخت نالاں تھا۔ امیر کے باپ نے وراثت کا حصہ بہن کو نہ دیا تھا۔ اس پر قاسم نے بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تیرے بھائی کو زمین پیاری ہے، اس لیے اب تیرا ناتا میکے سے ختم ہوا۔ اس کے بعد سے شازیہ کی ماں کا اپنے بھائی کے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ وہ لوگ بھی ادھر نہیں آتے تھے، مگر بچوں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کبھی شازیہ باپ سے چھپ کر ماموں کے گھر جا پہنچتی اور کبھی امیر ادھر آ نکلتا، حالانکہ جانتا تھا کہ قاسم پھپھا اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہے، تاہم وہ اس کی زہریلی نظروں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ باپ کو اب بیٹی کی شادی کی فکر ہو گئی تھی۔ رشتے کا ذکر نکلا تو شازیہ کی ماں اور مامانی تڑپ کر رہ گئیں۔ دونوں عورتیں چاہتی تھیں کہ شازیہ اور امیر کا آپس میں رشتہ ہو، مگر قاسم کسی صورت اس پر راضی نہ ہوا۔ ایک دن اس نے گھر کے صحن میں شازیہ اور امیر کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھ لیا تو اس کے دل میں خطرے کا الارم بجا اور وہ رشتے کی تلاش میں لگ گیا۔ شازیہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، خوشحال گھر سے تھی، اس لیے کھیتوں میں کام کرنے نہیں جاتی تھی، لیکن اپنی زمین پر پردے کی بھی پابندی نہیں تھی۔ ایک روز ایک سہیلی کے ہمراہ کھیت میں چلی گئی کسی کام سے۔ ادھر سے حیات کا گزر ہوا۔ یہ علاقے کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کی نظر جب شازیہ پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ قبل ازیں اس نے اپنے گاؤں میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ ہر صورت اس لڑکی سے بیاہ کرے گا۔ قاسم سے اس کی اچھی سلام دعا تھی۔ اسی شام وہ قاسم کے پاس آیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ قاسم نے سوال کیا، حیات بخت صاحب، آپ تو شادی شدہ ہو، پھر دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری پہلی بیوی سے 4 بیٹیاں ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے اب وہ مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے بیٹے کی آرزو ہے، اسی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کو تو لڑکی بیاہنی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید قسمت اس پر مہربان ہو گئی جو بخت خود چل کر اس کے دروازے پر آ گیا ہے۔ بھلا غریب لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ اس نے رشتہ قبول کر لیا۔ حالانکہ حیات اس کی بیٹی سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مالدار اور زمیندار تو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہی ہیں، آگے لڑکی کا نصیب۔ جب امیر کو علم ہوا کہ شازیہ کا رشتہ حیات زمیندار سے طے کر دیا گیا ہے تو وہ بہت افسردہ ہوا۔ ادھر شازیہ بھی چھپ چھپ کر روتی تھی، مگر تقدیر کا قلم دان ان کے ہاتھ میں نہ تھا، وہ محض روتے ہی رہ گئے۔ تقدیر کا لکھا نہ مٹا سکے، یوں 2 دل زبردستی جدا کر دیے گئے۔ تقدیر کا لکھا نہ مٹا سکے اور شازیہ بیاہ کر حیات کے گھر چلی گئی۔ شازیہ اس شادی سے ناخوش تھی۔ قیمتی ملبوس اور بھاری جوڑے سونے کے زیورات بھی اس کے دل کو نہ لبھا سکے۔ باپ نے بیٹی کا سکھ دولت کے انبالے انبار میں ڈھونڈا، یہ نہ دیکھا کہ حیات عمر رسیدہ ہے اور بیٹی کو سوکن پر دے رہا ہوں۔ شازیہ جب شوہر کی صورت دیکھتی تو اس کے ارمان کچی مٹی کے گھروندوں کی طرح ڈھہ جاتے۔ وہ اس قدر افسردہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ کافی عرصہ بیمار رہی، مگر اپنے بے جوڑ شادی سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ اس کا دل اب اور زیادہ شدت سے امیر احمد کی یاد میں تڑپتا تھا۔ وہ ماموں کو کوستی تھی جس نے اس کی ماں کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہ دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے امیر سے جدا کر دیا تھا۔ ادھر امیر کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کا جی دنیا کی کسی خوبصورتی میں نہ لگتا تھا۔ وہ شازیہ کے چلے جانے کے بعد گاؤں میں نہ رہنا چاہتا تھا۔ یہاں اب اس کا دل ہی نہ لگتا تھا۔
شازیہ میکے آئی تو مرجھائی کلی کی طرح ہو چکی تھی۔ ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو رونے بیٹھ گئی۔ ساس نندوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر کسی کی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دکھ اس کے اختیار میں نہ رہا تھا۔ وہ بے دریغ شور کو کوسے جاتی تھی۔ دل باغی ہو تو واپس لوٹا دی گئی۔ دل باغی ہو تو اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ شازیہ اٹھ کر روتی، حیات کے گھر واپس لوٹا دی گئی۔ یہاں تو ہمہ وقت آگ ہی سلگتی رہتی تھی۔ گھر میں 4 سوتیلی لڑکیاں اور شاطر سوتن کی سیاست، اسے کسی پل چین نہ ملتا تھا۔ اس پر شوہر بدصورت اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ یہ 50 سال کا اور شازیہ 17 برس کی ہوگی۔ وہ اب اپنے باپ کی اس زیادتی کو کوستی اور بددعائیں دیتی تھی جس نے لالچ میں آ کر بے جوڑ رشتہ کر کے چاند کو گرہن لگا دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے میکے میں آئی۔ جب گھر کی چھت پر گئی تو سامنے اس کو ماموں کے گھر کی چھت پر امیر کھڑا نظر آ گیا۔ اسے دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ بھی بے اختیار شازیہ کی جانب کھنچا چلا آیا۔ قاسم شہر گیا ہوا تھا۔ امیر جلدی سے شازیہ کے گھر پہنچا۔ مدت بعد ملنے پر شازیہ سے شکوہ کیا اور رو کر بولی، تم تو کٹھور دل نکلے، کبھی کبھی دور سے ہی صحیح صورت دکھا دیا کرو تو اس بے چین دل کو قرار آ جائے۔ شازیہ، میں تمہارے گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ غیر لوگ ہیں، مجھے تمہارے گھر کی دہلیز کون پار کرنے دے گا؟ میرے گھر کے پاس ہی تمہاری خالہ کا گھر ہے، تم وہاں آ سکتے ہو، میں تم کو صرف دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی۔ بے شک بات مت کرنا۔ امیر کا دل بھی کوئی جھوٹا آسرا چاہتا تھا۔ اس نے شازیہ سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ ہر ہفتے خالہ کے گھر جایا کرے گا۔ یہ خالہ امیر کی ماں کی چچا زاد تھی۔ امیر ان کے گھر کم ہی جاتا تھا لیکن اب وہ جلد جانے لگا، کبھی کس بہانے سے تو کبھی کس بہانے سے۔ خالہ اس کے آنے پر خوش ہوتی، کہتی امیر احمد ضرور آیا کرو، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تم آ جاتے ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ خالہ کے گھر جاتا، اس کی نوکرانی کو خالہ کے گھر رکھی کوئی سوغات دے کر کہتا کہ جاؤ حیات کی چھوٹی بیگم کو دے آؤ، ان سے کہنا کہ خالہ نے بھجوایا ہے۔ سوغات ملتے ہی شازیہ اوپر چھت پر پہنچ جاتی اور دور سے ہی امیر کا دیدار کر لیتی۔ حیات صاحب کی بڑی زمینداری تھی، وہ اکثر زمینوں پر ہوتے تھے، کبھی شہر تو کبھی ڈیرے پر۔ وہ شام کے وقت ہی گھر پر آتے تھے۔ سوتن اپنے بچوں میں لگی رہتی۔ شازیہ کا پورشن بالکل الگ تھلگ تھا، تاہم وہ ان دونوں سے الگ تھی اور پریشان رہنے لگی۔ اس بات کو حیات نے نوٹ کیا تو شازیہ نے کہا کہ تمہاری بچیاں آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں، بہت شور مچاتی ہیں، تمہاری بیوی ان پر چلاتی ہے، مجھے تو ایک پل کا سکون نصیب نہیں ہے، اوپر سے تمہاری بڑی بیگم کے تانے سننے کو ملتے ہیں، اسی وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ منچائی بیوی کی خاطر حیات صاحب نے درمیان میں دیوار اٹھا دی۔ یوں جس طرح کے حصے میں شازیہ رہتی تھی وہ بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اب تم سکون سے رہو، تم کو نہ شور پریشان کرے گا اور نہ میری بیوی کے تانے تشنے۔ اب زمیندار صاحب کے 2 گھر ہو گئے، وہ ایک دن بڑی بیگم کے گھر میں رہتے اور ایک دن شازیہ کے پاس۔ شازیہ دونوں گھروں کو ملانے والا درمیانی دروازہ اکثر بند رکھتی، جبکہ دوسرا دروازہ جو باہر کی طرف تھا اتفاق سے اس جانب خالہ کا گھر تھا۔ دونوں گھر آمنے سامنے لیکن کچھ فاصلے پر تھے۔ درمیان میں چھوٹی سی نہر تھی جس پر چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ امیر نے خالہ سے خوب دوستی گھانٹ لی، جب آتا کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا، کہتا خالہ میرا آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ خالہ خوش ہو جاتی، کہتی امیر بیٹا جب سے تم آنے لگے ہو مجھے اولاد کی کمی اب محسوس نہیں ہوتی، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے۔ بیچاری خالہ کو کیا خبر کہ امیر میاں کس مقصد سے در کا رخ کرتے ہیں۔ امیر جب آتا کسی نہ کسی طور گھڑی
2 گھڑی کے لیے شازیہ سے ملنے کی راہ نکال لیتا۔ ایک خطرناک رستہ تھا جس پر دونوں چل رہے تھے، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ حجاب جاتا رہے تو ہمت بڑھ جاتی ہے۔ امیر کی بھی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ وہ زمیندار کی غیر موجودگی میں شازیہ کے گھر کے اندر چلا جاتا۔ ملازمہ کو شازیہ نے کچھ زیور دے کر اپنا ساتھ ملا لیا تھا۔ اب ایسا بھی ہونے لگا کہ حیات دوسرے شہر ہوتے تب شازیہ کا گھر الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی خبر نہ ہوتی کہ کون کب رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوا اور کب نکل کر گلی میں غائب ہو گیا۔ حیات اکثر اپنی زمینوں پر جاتا رہتا تھا، وہاں بھی اس نے ڈیرے بنائے ہوئے تھے، کبھی وہ ادھر ہی چند دن کو رہ جاتا۔ شازیہ نے اس کے جانے کی یہ نشانی مقدر کی تھی کہ وہ اپنے سرخ پرندے کو اوپر کی منزل کی بالکونی پر باندھ کر لٹکا دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ حیات گاؤں میں نہیں ہے۔ رنگین دھاگوں کا یہ گچھا خالہ کی چھت سے نظر آتا رہتا تھا، جسے دیکھ کر امیر بے دھڑک آ سکتا تھا۔ یہ بہت خطرناک بات تھی، مگر دیوانے دل خطروں میں گھر آ جائیں تو پھر جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ تاہم ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک نہیں چھپتی۔ ایک بار محلے کی ایک بوڑھی عورت نے رات کے وقت امیر احمد کو شازیہ کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے شک و شبہ کا اظہار اپنے شوہر سے کیا، جو حیات کا پرانا ملازم تھا، اور حیات نے اسے اپنے گھر کی پچھلی جانب جس طرف نہر تھی چند مرلے زمین عنایت کر کے اس پر رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اب وہ بوڑھا ملازم ٹو میں لگ گیا۔ ایک دن اس نے بھی امیر کو شازیہ کے گھر جاتے دیکھا۔ اس نے اپنی وفاداری کی پاسداری کرتے ہوئے مالک کو دبے لفظوں میں بتا دیا کہ اس نے کسی کو ان کے گھر کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مالک کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ اب حیات خود ٹو میں رہنے لگا کہ معلوم ہو اس بات میں صداقت ہے بھی یا ملازم کی بوڑھی دید کا قصور ہے۔ حیات نے شازیہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اسے شبہ ہوا کہ کوئی نشئی یا چور چکا ادھر کو نہ آ نکلتا ہو، تاہم اس کا جی پریشان تھا۔ اگر کوئی اس کے گھر آتا بھی ہے تو کسی کے ذریعے شازیہ آنے والے کو پیغام بھیجتی ہوگی کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ یہ سب سے زیادہ ناسمجھ میں آنے والی بات تھی۔ حیات کافی دنوں تک سوچ بچار میں رہا، مگر اس بات کا ذکر اس نے کسی سے نہ کیا، شازیہ سے بھی نہیں۔ ایک روز اس نے اوپر کی منزل پر ایک بات نوٹ کی کہ برآمدے میں بالکونی میں ایک پرندہ بندھا ہوا ہے۔ ایک دن باہر سے آتے ہوئے اس کی نظر پرندے پر پڑ گئی، لیکن جب گھر آیا اس بات کو معمولی سمجھ کر بھول گیا۔ بالوں میں تو سبھی دیہاتی عورتیں پرندے باندھے لیا کرتی ہیں، لیکن شازیہ کبھی پرندہ نہیں باندھتی تھی۔ وہ ہمیشہ پونی کلپ یا پھر ربن سے بالوں کو سمیٹ کر باندھ لیتی تھی۔ ایک روز وہ کسی سوچ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شازیہ پرندے کو سنبھال کر الماری میں رکھ رہی ہے۔ یہاں سے حیات کے دل میں شک اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس غریب نے کچھ دال میں کالا دیکھا ہے تو تبھی کچھ کہا ہے، ورنہ اس غریب کی ایسی جرأت۔ ایک روز حیات نے شازیہ سے کہا، دلشاد بیگم، میں ایک ہفتے کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ کچھ کیسوں میں تواتر سے پیشیاں لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جلد گھر نہ آ سکوں گا۔ تم گھبرانا نہیں، چاہو تو جنت بیوی کو اپنے پاس سلا لینا۔ شازیہ نے صرف ایک لفظ جواب میں کہا، جی اچھا۔ زمیندار چلا گیا۔ شازیہ نے بوڑھی ملازمہ کو نہیں بلایا اور اسی شام بالائی منزل کی بالکونی میں رنگین دھاگوں کا بنا ہوا گچھا باندھ دیا۔ رات سے کچھ پہلے حیات گھر آ کر بڑی بیگم کے کمرے میں لیٹ گیا۔ آتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ شازیہ کی بالکونی میں رنگین دھاگوں کا گچھا لٹک رہا ہے۔ ایک دم اس کے ذہن نے الارم بجا دیا کہ کہیں یہ سرخ پرندہ تو کسی سگنل کا کام نہیں دیتا۔ بڑی بیوی سے اس نے کہا کہ راستے میں میری طبیعت ناساز ہو گئی، میں واپس چلا آیا، لیکن یہ بات شازیہ کو پتہ نہ چلی، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ صبح سویرے جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، یوں بھی مجھے شہر جانا ہی ہے،
اگلے دن وہ نماز فجر کے وقت شہر چلا گیا، لیکن شام کو واپس لوٹ آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے آتے ہی شازیہ نے بالکونی سے پراندہ اتار کر الماری میں رکھ دیا اور کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ حیات نے الماری سے پراندہ نکالا اور اوپر جا کر پھر سے بالکونی میں باندھ دیا۔ رات ہوئی تو زمیندار نے کہا کہ میں بڑی بیگم کی طرف سونے جا رہا ہوں اور وہاں سے ہی 4 بجے صبح لاہور چلا جاؤں گا۔ تم سب دروازوں کی کنیاں بند کر لینا، کہیں کوئی بھولے سے کھلی نہ رہ جائے۔ جی اچھا، شازیہ نے حسب معمول دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ رات ہو گئی، شازیہ نے سین کی طرف کنڈی لگائی مگر گلی کے دروازے کی کنڈی کھول رکھی۔ رات ذرا بھیگی تو شازیہ کو نیند آ گئی۔ تب حیات اپنے بستر سے اٹھ کر گھر کے دوسرے کمرے میں جا لیٹا کہ شاید آج اتفاق سے شکار ہاتھ آ جائے۔ وہ تو اندازے سے چھت پر گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا مگر قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ شام کو ہی امیر خالہ کے ہاں آ گیا اور کہنے لگا، خالہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شہر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، تبھی شام کو آ گیا ہوں۔ خالو بڑے بیٹے کی طرف ہوتے ہیں، آپ کو کون اسپتال لے جائے گا؟ ارے بیٹا، اب تو میرا بخار اتر گیا ہے، کل تک تمہارے خالو بھی شاید آ جائیں، اب اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسے آپ کی مرضی، میں چلتا ہوں، رات پڑ جائے گی، تم کو گھر جاتے جاتے تم یہیں سو جاؤ، صبح چلے جانا۔ ٹھیک ہے خالہ جی، امیر نے کسی فرمانبردار بیٹے کی طرح کہا اور دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ امیر نے خالہ کے گھر کی طرف آتے وقت بالکونی میں سرخ پراندہ لٹکا ہوا دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ حیات آج گاؤں سے باہر ہے۔ یوں آدھی رات کو دبے قدموں شازیہ کے گھر چلا گیا۔ دروازے کی کنڈی نہیں لگی تھی۔ امیر آہستگی سے بڑے ہوئے پٹ کھول کر اندر جا پہنچا۔ اس وقت زمیندار چھت پر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا تاکہ اسے فوری طور پر بھاگنا پڑے تو بھاگ سکے۔ بھاگنے کی حیات خان نے نوبت نہ دی۔ اس نے دیوار اٹھا کر ایک گھر کے 2 گھر بنا دیے تھے، لیکن چھت تو ایک ہی تھی۔ حیات دبے پاؤں زینے سے اترا اور سیدھا شازیہ کے کمرے پہ پہنچا جہاں وہ اور امیر بیٹھے ہوئے تھے۔ یکا یک فائر کی آواز سنی گئی اور 2 روحیں ایک ساتھ قفس انصدی سے آسمان کی طرف پرواز کر گئیں۔ صوفے اور کمرے کے فرش پر خون بکھرا ہوا تھا۔ حیات خان خود تھانے چلا گیا۔ اس کو چند سال کی سزا ضرور ہوئی، لیکن اس واردات کو مدتوں تک گاؤں والے نہیں بھلا پائے۔